بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسموک کا ایشو پاکستان میں اس وقت کتنا زیادہ عام ہو رہا ہے، اور ہر کوئی کہیں نہ کہیں اس مسئلے سے دوچار ہے اور سفر کر رہا ہے۔ اسپیشلی ہم دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ اسموک جو ہے ہمارے تعلیمی نظام کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو ہے اجتماعی طور پر تعلیم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جی ڈی پی کا محض 2.3% جو ہے تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے، اور شرح خواندگی کو 66% جو ہے اس پر ظاہر تو کیا جاتا ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو یو این ڈی پی رپورٹ کے مطابق جو ہے 152 نمبر پر آتا ہے، اور سکول چھوڑنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 23% ہے۔ اور جیسا کہ کووڈ-19 جو آیا تھا اس کے بعد پتہ چلا کہ 9 لاکھ اور 70,000 جو بچے ہیں وہ اسکول چھوڑ کر گئے ہیں۔ فارچونیٹلی ہمارے ملک میں کبھی دسمبر کی چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی اپریل کی تعطیلات جاری کر دی جاتی ہیں، طلباء ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اساتذہ اکرام کو جو ہے وہ الیکشن کی ڈیوٹیز کے لیے، مردم شماری کی ڈیوٹیز کے لیے ان کو سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کا کوئی بھی ایسا کام جس کا تعلق تعلیم سے بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر کے اساتذہ کو سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسموک کے نام پر تعلیمی اداروں کو بند کر دینا، کیا یہ تعلیمی دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ اسموک پڑتی ہے؟ پاکستان صرف واحد وہ ملک نہیں جہاں پہ اسموک پڑتی ہے۔ اس سے پہلے یورپ، امریکہ میں جب صنعتی انقلاب آیا اور ان لوگوں کو بھی فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ چین اور دوسرے ممالک جن کو فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑا، ان لوگوں نے پراپر پلانز بنائے اور اس پہ باقاعدہ سے امپلیمنٹیشنز جاری کر دی گئی، لیکن وہاں پہ کبھی کوئی ایسا سننے کو نہیں ملا کہ وہاں پہ اسکول بند کیے گئے یا کوئی تعلیمی نظام یا کوئی جو ہے کاروبار کا ہرج ہوا۔ اس پہ جس طریقے سے انہوں نے قابو پایا، وہ مثالیں ہمیں ضرورت ہے اس وقت وہ دیکھنے کی، بجائے یہ کہ ہم تعلیمی اداروں کو بند کریں اور کاروبار کو بند کریں۔ تو جو پاکستان ہے، پاکستان میں اسموک کا ایشو کس وجہ سے ہوا، وہ 4 وجوہات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو ملک میں ناقص گاڑیوں کا جو دھواں ہے، یعنی کہ ایسی گاڑیاں جو زیادہ دھواں پیدا کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے فضا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ بند کی جائے۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ کہ جو فیکٹریاں کوالٹی کنٹرول کے بغیر کام کر رہی ہیں، ان پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ اینٹوں کے وہ بھٹے ہیں، جہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ قدیم طریقے کے ساتھ ان کو ابھی بھی چلایا جا رہا ہے۔ اور سب سے جو لاسٹ کی ریزن ہے وہ یہ کہ فصلوں کی جو باقیات جلا دی جاتی ہیں وہ بھی اسموک کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ نہ تو گاڑیوں کی چیکنگ کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ ہی یہاں پہ فیکٹریوں میں چیکنگ کی جاتی ہے کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ فصلوں کی باقیات جلانے کے لیے پابندی تو عائد کی گئی، مگر اس پہ کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسموک اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر یہ مسئلہ اس طرح سے بالکل بھی حل نہیں ہو سکتا جس طریقے سے یہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسموک کی وجہ سے سانس کا مسئلہ، ڈسٹ الرجی اور دل کے امراض جو ہیں وہ ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کہہ لیں کہ لاہور کی آلودہ فضا میں اگر کوئی شخص، صحت مند شخص اگر کوئی سانس لے بھی رہا ہے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ گویا 300 سگریٹس کے جتنا دھواں اپنے پھیپھڑوں میں اتار رہا ہے۔ اور اب اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہمارے حکمرانوں اور افسروں کے پاس کوئی بھی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ 2017 میں فضائی آلودگی سے نپٹنے کے لیے جو ایک پلان تیار کیا گیا تھا، سوری ٹو سے، وہ پنجاب حکومتوں کی فائلوں میں ہی دبا رہ گیا، اور اب ان کا سارا زور تعلیمی اداروں کو بند کرنے اور کاروبار کو بند کرنے میں۔ فیکٹریاں فضا کو آلودہ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ غیر معیاری جو اینٹوں کے بٹے ہیں وہ بھی دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، ان کا کام بھی زور و شور سے جاری ہے، اور فصلوں کے جو باقیات ہیں وہ بھی جلائی جا رہی ہیں۔ حکمرانوں اور افسروں کا جتنا بھی نزلہ ہے یہ سارے کا سارا اسٹوڈنٹس پر، تعلیمی اداروں پر اور تاجروں پر گر رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور تعلیمی جو دشمنی ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں،
اور اگر پاکستان میں فضائی آلودگی کا خاتمہ کرنا ہے تو کچھ تجاویزیں ہیں، ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ذاتی ٹرانسپورٹ کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو اہمیت دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ فیکٹریوں میں کوالٹی کنٹرول کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے اور ایسی ناقص اور غیر معیاری گاڑیوں کا داخلہ ملک میں بند کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دھواں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ پلاسٹک بیگز پہ مکمل پابندی لگا دینی چاہیے ان کو جلانے پہ، اور ری سائیکلنگ کا جو نظام ہے اس کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ لوگ فصلوں کی باقیات جلا رہے ہیں، ان پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ان کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے۔ جنگلات کے کاٹنے اور اس کو جلانے پہ فوجی کارروائی کرنی چاہیے۔ ایئر کنڈیشنز کے غیر ضروری استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ وہ شجر کاری کا رجحان ہے اس کو عام کرنا چاہیے، اور جو شجر کاری ہے وہ حکومت کی فائلوں پہ نہیں بلکہ کسی گراؤنڈ میں ہونی چاہیے۔ اور آپ کے سامنے جو تجاویز پیش کی گئی، ضرورت ہے ہمیں اس وقت انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل درآمد کرنے کی۔ تعلیمی ادارے اور دکانیں بند کرنے سے اسموک پر تو شاید کوئی اثر نہ پڑے، لیکن تعلیم اور کاروبار دونوں مزید تباہ ہو جائیں گے۔